مجرمن گفتم علاج زندگی گفتم علاج زندگی گفتہ کے دیدار منا گفتم آپ طالب علمی کے دور میں تھے تو کس سطح پہ آپ کو احساس ہو گیا تھا کہ یہ واصف علی واصف سرکار کا یہ مقام و مرتبہ ہے؟ کس سطح پہ؟ جی میں عرض کرتا ہوں، نومبر 76 میں میں ان کے پاس داخل ہوا تھا۔ مارچ اپریل میں غالباً امتحانات ہوتے ہیں یہ پنجاب یونیورسٹی کے، تو پھر وہ میں نے گریجویشن کا امتحان دیا۔ درمیان میں ایک تعطل آ گیا امتحان کی تیاری میں، اور میں نے ان کو پڑھاتے ہوئے جو سنا ہے، جو دیکھا ہے، اور 4-5 سال مسلسل دیکھا ہے، کلاس میں آتے تھے اور ہماری جو پوئٹری کی بک تھی اس کا نام تھا بک آف ورسز بینیتھ دا بو، ہیں جی، وہ ملٹن ہے، بائرن ہے، شیلے ہے، ورڈزورتھ ہے، جان کیٹس ہے، کوئی بھی شاعر ہے اس کے کہتے تھے یہ نکالو، ہم نکالتے تھے۔ میں نے کبھی حضور ملک واصف علی واصف صاحب کو یوں نہیں دیکھا کہ انہوں نے کتاب کی طرف وہ سٹینزاز دیکھ کے پڑھے، ازبر تھی، اور اس میں بعض نکات ایسے لطیف آتے تھے جس میں وہ اس کی ایکسپلینیشن کرتے ہوئے سٹینزا کی ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ وہ تو تبلیغ سی کر رہے ہیں، کچھ پڑھا کیٹس کو رہے ہیں۔ ورڈزورتھ کی یہ رومانس کی باتیں ہیں، اس رومانس میں کسی اور کے رومانس کو بھی شامل کر دیا، وہ اور آپ سمجھتے ہیں کون سا تھا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال وہ مجھے پھر 77 کی تحریک شروع ہو گئی تو اس میں ہم شامل ہو گئے۔ تو میں نے قید بھی کاٹی مخدوم جاوید ہاشمی کے ساتھ، ایئر مارشل اصغر خان کے ساتھ میں پکڑا گیا، اور خورشید محمود قصوری کے ساتھ۔ شاہی قلعہ جو جاوید ہاشمی نے کاٹا ہے، وہ شاہی قلعہ میں نے اور جاوید ہاشمی نے 16 مارچ 1977 سے لے کر 23 مارچ 1977 تک کاٹا ہے۔ وہاں جو شاہی قلعہ ایشیا کا بدترین ٹارچر سیل تھا، ہم دونوں وہاں رہے۔ اب جب وہ ہم کاٹ کے آ گئے تو مجھے یاد ہے انہی دنوں میں شہر میں نعرے گونج رہے تھے، سیاستدان لوگ تھے، الیکشن ریگنگ کا معاملہ تھا، انہوں نے اسے تحریک نظام مصطفیٰ کا نام دے دیا۔ جب آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا تو پھر صاف ظاہر ہے اس میں شمولیت ایک اور سی بات بن گئی۔ ایک دن شام کے وقت، عصر کے وقت، میں نابا روڈ سے گزرا، حضور ملک واصف علی واصف صاحب، مجھے آج بھی یاد ہے، اس کا کوئی 4-5 فٹ کا وہ گیٹ ہوتا تھا لوہے کا، تو وہاں پہ کھڑے تھے۔ مجھے دیکھا کہاں رہے، میں نے کہا میں تو جیل میں رہا۔ تو کہنے لگے آؤ پھر بیٹھو تمہیں چائے پلاتے۔ یہ نظام مصطفیٰ سن کے تم اس تحریک میں شامل ہوئے؟ میں نے کہا جی، لیکن ان لوگوں کی نیت ہے نظام مصطفیٰ کے نفاذ کی؟ میں نے کہا یہ مجھے معلوم نہیں۔ ینگ آدمی، اللہ کے اور اللہ کے رسول کا نام سنا اور چل پڑے ساتھ، ٹھیک ہے، جیسے ہر مسلمان کا ہوتا ہے۔ تو کہنے لگے جی بات یہ ہے کہ یہ سیاسی لوگ ہیں، تم شاہی قلعے بھی ہو آئے، آپ کے والد صاحب آئے تھے میرے پاس کہ دعا کریں اس کو ٹارچر نہ ہو، تو میں نے دعا کی تھی۔ یہ میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں، میں نے دعا کی تھی، میں قسماً حلفاً قرآناً یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جب 21 اپریل 1977 کو میں رہا ہو کے آیا تو میں حضور ملک واصف علی واصف صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا، تو بتایا انہوں نے کہ میں نے دعا کی تھی، کیا آپ کو ٹارچر ہوا تھا؟ میں نے کہا جی رب کعبہ اور رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم ہے کہ کسی نے یوں کر کے ہاتھ نہیں لگایا۔
यूं करके नहीं लगाया। हमें वो जगह ज़रूर दिखाई गई कि यहाँ पर हमने हसन नासर को मारा था। लेफ्ट के एक बहुत प्रोग्रेसिव स्टूडेंट लीडर थे मलक अमीर मोहम्मद ख़ान के ज़माने में, कि उनको हमने यहाँ खड़ा करके, सामने एक मेख यूं नुकीली निकली हुई थी, तख्ते पे खड़ा करके मुझे कहा गया था कि यहाँ से हमने पीछे से धक्का दिया था और इसकी इस जगह पे वो, उस दिन मुझे इदराक हो गया था कि मुझे और जावेद हाशमी को जो मार नहीं पड़ी तो वो कोई दुआ थी जो ढाल बनी हुई थी, और वो किसी ऐसे बंदे की दुआ थी जो मुजीबुद्दावात था, जिस मुस्तजाबुद्दावात था, जिसकी दुआएं कबूल होती। जी उस दिन मुझे इदराक हो गया था। 21 अप्रैल, वो तारीख़ भी मुझे याद है, 21 अप्रैल 1977। जी। आपने रिवाज गार्डन के इलाके से इलेक्शन में भी हिस्सा लिया था। जी जी। तो इस सिलसिले में कोई सरकार के अनाट के लिए, को दुआ के लिए आपने कोई इक़दाम किया हो? है 1987 1987 अक्टूबर का महीना, मुझे इलाके के कुछ लोगों ने आके कहा कि यार, चूँकि साईं मंजूर साहब ने मुझे कह दिया था अब आपने सरकारी मुलाजमत नहीं करनी, मैंने अगले दिन जाके AG ऑफिस से सीनियर ऑडिटर के तौर पर रिज़ाइन कर दिया था, कि जिसको मैं अपना एक किस्म का फ़िक्री, ज़हनी, रूहानी पेशवा समझता हूँ, उसका ऑर्डर है कि, और मेरी माँ ने मुझे चिमटों के साथ मारा था कि सरकारी मुलाजमत छड़ें, पेंशन मिलनी सी, 14वां ग्रेड सी, पता नहीं किनवें ग्रेड से रिटायर्ड हो, जो दुनिया भी होता है। बहरहाल फिर मैंने रिज़ाइन करने के बाद मैंने उनसे पूछा, मैं आऊँगा फिर आपके जवाब की तरफ फ़ौरन स्किप करके, मैंने उनसे पूछा कि आपने ये तो हुक्म दे दिया, रिज़ाइन कर दिया, वो मैंने रिज़ाइन कर दिया, आप बताइए अब मैं क्या करूं? कहने लगे मैंने आपको पहले कहा पढ़ो, पढ़ाओ या लिखो, बस और कोई काम नहीं, तो अपनी कोई एकेडमी खोलो, पढ़ाना शुरू कर दो। अब हमने अंग्रेज़ी पढ़ी हुई थी हुज़ूर मलक वासिफ़ अली वासिफ़ साहब से, हैं जी, तो यही सोचा कि क्यों ना फाउंडेशन इंग्लिश पढ़ानी शुरू कर दें, एकेडमी खोल दी। इतनी बरकत हुई, इतने अल्लाह पाक ने शागिर्द भेजे कि 87 आ गया। 81 में शुरू की थी, 78 में शुरू की थी, 87 आ गया। 9 बरस के बाद 1987 में इलेक्शन हुए बल्दियाती, तो मेरे शागिर्द, इन 10 सालों में मेरे भी कुछ शागिर्द 2-4 निकम्मे आदमी के पैदा हो गए थे। वो आए मेरे पास, उन्होंने कहा जी ये इलाका देखें, रात BBC से नशर हुआ है कि लाहौर में से अगर कहीं परचून हेरोइन ना मिलती हो, परचून हेरोइन से मुराद है वो चीटा जिसे पंजाबी में कहते हैं, 35 रुपए का उस ज़माने में वो आता था। इतनी हेरोइन फरोशी थी राजगढ़ में रिवाज गार्डन में कि सैर बीन BBC के प्रोग्राम में जिन 7 इलाकों का सरजी नाम लिया गया, उनमें शादरा टाउन था, उसमें हंजरवाल था, उसमें गवाल मंडी था, उसमें सैद मिठा बाज़ार था, और उसमें मेरा मोहल्ला राजगढ़ भी शामिल था। तो लड़के ने जब मुझे बताया, मैंने कहा यार इसके इंसदाद के लिए कुछ करें, तो उन्होंने कहा जी कि हम कैसे करें, पिंड दे जिहड़े चौधरी ने उन्हों का ही तो धंधा है सारा, हीरोइन बिकवाई हो रहे हैं जो इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन हैं और बड़े रोबदाब वाले, कल्ले ठल्ले वाले, दीदारू किस्म के लोग हैं वो, और उनका रोबदाब है, गुंडागर्दी भी उनकी है, जग्गा भी इलाके में उनका चलता है। तो इन लोगों को हम जैसे शरीफ घरानों से ताल्लुक़ रखने वाले और गरीब घरानों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग कैसे इस पर काबू पाएंगे? बचपन से एक बात जहन में बिठा दी गई थी कि एक मरतबा हुज़ूर मलक वासिफ़ अली वासिफ़ साहब ने कहा कि इस मुल्क के अंदर, जब ये मैं कैदें वगैरह काट के उनके पास जाता रहा, ये तो 78 की बात है, कहने लगे इस मुल्क में बच्चे एक बात सुनो, गरीब और शरीफ आदमी का काम नहीं है कि वो सियासत करे, लिहाजा हम सियासत से परे परे थे।
کیونکہ حضور نے فرما دیا تھا غریب، اور اب میں غریب بھی تھا، غریب بھی ہوں اور شریف پتہ نہیں ہوں کہ نہیں ہوں، لیکن اپنے استاد کی نگاہ میں شریف تھا۔ تو انہوں نے کہا آپ کا کام نہیں ہے، آپ کریں۔ 87 میں جب کوئی 30-40 نوجوان علاقے کے اکٹھے ہو کے میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا آپ نامینیشن پیپر جمع کروائیں، میں نے کہا نہیں، میرے 2 استاد ہیں، پہلے ان سے پوچھوں گا۔ میں سیدھا حضور ملک واصف علی واصف صاحب کے پاس گیا، ان سے میں نے عرض کی کہ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں بلدیاتی انتخابات میں حصہ لوں، آپ آگے آئیے گا۔ آپ آگے آئیں۔ جب میں ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا، میں نے کہا سر جی آپ ہی نے تو کہا تھا غریب اور شریف آدمی کا کام نہیں ہے۔ کہنے لگے اب آپ ہی یہ کام کر سکتے ہیں منشیات فروشوں کے اڈوں کو، اور ان کے جو ٹھئیے ہیں ان کو آپ ہی ختم کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا سر جی میں پیپر جمع کروا دوں؟ انہوں نے کہا کروا دیں۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ پھر کہنے لگے کہ پیپر خود نہ فل کرنا۔ میں نے کہا جی میں کس سے فل کرواؤں؟ آپ کے کالج کے زمانے کے کوئی استاد نہیں ہے؟ میں اسلامیہ کالج ریلوے روڈ سے میں نے گریجویشن کی۔ میں نے کہا وہاں میرے ایک استاد ہیں جو میرے بہت قریب ہیں، آج تک میرے رابطے میں ہیں، وہ ابوالاسر حفیظ جلندری کے متبنہ تھے۔ ابوالاسر حفیظ جلندری کا بیٹا کوئی نہیں تھا، تو ان کو انہوں نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ ان کا اسم گرامی تھا پروفیسر حمید کوثر صاحب۔ ریٹائرمنٹ کے بعد 87 میں انہوں نے وکالت شروع کر دی تھی، لہذا حضور ملک واصف علی واصف صاحب کے تعمیل ارشاد میں وہاں گیا ان کے پاس۔ سر کو کہا کہ آپ میرا فارم فل کر دیں۔ میرے گھر کا راستہ آپ کو کس نے دکھایا؟ میں نے کہا حضور ملک واصف علی واصف صاحب نے۔ کہنے لگے لائیں ادھر فارم، اور انہوں نے میرے فارم، اور مبارک ہو آپ کو۔ میں کہا جی یہ تک کمپین بھی نہیں شروع کی تھی، کاغذ نامینیشن پیپر جمع کروا رہے ہیں آپ، مبارک۔ حضور ملک واصف علی واصف صاحب کی تھپکی مل گئی ہے، دعائیں مل گئی ہیں ان کی۔ میں نے کہا ہاں جی۔ کہتا ہے آپ جیتے ہوئے ہیں، سو جائیں گھر جا کے، آپ کو کمپین کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں آج تو دیکھیں اس بات کو کتنا عرصہ ہو گیا، 87 سے آج تک کا اندازہ لگا لیں کتنے سال ہو گئے۔ اس دہور میں میرا حلقہ چبرجی کا جو مینار ہے اس سے لے کر ایم اے کالج کی عقبی آبادیاں، رواز گارڈن، پورا راج گڑھ، پورا رام نگر، پورا شام نگر، پورا نیشنل ٹاؤن، یہ ایک ایم پی اے کی کانسٹیچوئنسی کا جو 1/4 بنتا تھا وہ تھا، اتنا بڑا حلقہ تھا، 22,000 ووٹر تھے وہاں پر۔ تو خیر پیپر جمع کروا کے آ گئے۔ پھر انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا میں نے آپ کو کہہ دیا ہے، آپ کو کچھ اور لوگوں کی بھی دعائیں درکار ہیں، کوئی نہ کوئی آپ کو بتا دے گا کہ کس سے دعا کروائیں، میں نہیں بتاؤں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ کمپین چل گئی اور کمپین اٹھ بھی گئی۔ دعائیں تھیں نہیں، میرے اساتذہ کی دعائیں تھیں، 2 استادوں کی دعائیں تھیں، میرے ماں باپ دونوں زندہ تھے ان کی دعائیں تھیں۔ اور میں جب نکلا، میں نے کبھی کوئی ارینج جلسہ نہیں کیا، کوئی ٹینٹ، کوئی شامیانے، کوئی کرسیاں، کوئی اسٹیج بنا کے جلسہ نہیں کیا۔ آپ کو حیرت ہوگی، پوری کمپین ایک میگا فون پہ کی، کبھی کوئی لاؤڈ سپیکر کرائے پہ لگا کے، کرائے پہ منگوا کے لگانے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ 5,000 روپیہ اپنے ابو سے ادھار لیا تھا۔ اکیڈمی سے میری اتنی انکم تھی کہ میں کر سکتا تھا، لیکن میں نے کہا میرے ابو کے پیسے 100% رزق حلال ہیں، مزدور آدمی ہیں، ان کے پیسے بابرکت ہیں، وہ جمع کرواتا ہوں۔ وہ جمع کروائے اور کمپین اٹھ گئی۔ جب کمپین کو لاسٹ ڈیز آئے، پورے حلقے میں صرف نواز شریف کا حلقہ تھا، یہ ذہن میں رکھیے گا، برا نہ منائیے گا اگر کسی کی دل آزاری ہو میری بات سے۔ ابھی نئے نئے یہ وزیر اعلیٰ بنے تھے، تو یہ چاہتے تھے کہ اس جو کانسٹیچوئنسی ہے، تب وہ کانسٹیچوئنسی NA-90 تھی، جو اب NA-130 بن گئی ہے۔ تو اس میں جناب اپنا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ نئے نئے وزیر اعلیٰ اور میاں محمد نواز شریف صاحب جیسے با اثر متمول آدمی کے نامزد نمائندے کے سامنے، کینڈیڈیٹ کے سامنے کوئی امیدوار کھڑا ہو جائے
اور وہ کام بھی علاقے میں کروا رہے ہوں. الیکشن کے دوران کام ہوتے ہیں نا علاقوں میں, یہ سیور کے پائپ بچھ رہے ہیں, یہ واٹر سپلائی کے پائپ بچھ رہے ہیں, یہ اسٹریٹ لائٹ کے پول لگائے جا رہے ہیں, ان پہ اس کا فکسچر لگایا جا رہا ہے, گلیوں میں سولنگ ہو رہی ہے, ری کارپیٹنگ ہو رہی ہے, ڈسپینسریوں کے افتتاح ہو رہے ہیں. میرے پاس کیا تھا, دعائیں. 2 دن پہلے میں گیا ان کے پاس, یعنی تیسرے دن الیکشن ہے, تو میں حضور ملک واصف علی واصف صاحب کے پاس گیا. میں نے کہا جی کہ بات یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ کسی ایک اور بندے سے بھی دعا کروانی ہے, میں تو ماڑے موٹے انداز میں جی ایک فقرا اور کنگلا سا امیدوار ہوں, میں کھڑا ہو گیا ہوں, تو میرے اتنے طاقتور اور امیر لوگوں کے مقابلوں میں اور بارسوخ لوگوں کے مقابلے میں کیسے جیت سکوں گا. حضور ملک واصف صاحب نے فرمایا آپ کو بندہ مل جائے گا آج شام تک. میرے علاقے میں قرشی دوا خانہ کے لاہور کے جو انچارج تھے حکیم عثمان صاحب بھی رہتے تھے. حسن اتفاق کے وہ میرے سپورٹر تھے, میرے خیر خواہ تھے. تو میں ان کے مکتب کے پاس سے گزر رہا تھا, انہوں نے مجھے آواز دے کے بلایا. میں گیا, مجھے کہنے لگے کہ آپ نے خالہ جان کو کہا ہے کہ دعا کریں آپ کے لیے. میں کہا 3 گھنٹے پہلے حضور ملک واصف علی واصف صاحب نے مجھے کہا ہے, اور یہ 3 گھنٹے 6 بجے مغرب کی نماز کے بعد انہوں نے مجھے پوچھ لیا ہے. اب خالہ جان ہمارے علاقے میں ایک ٹیچر تھی, علی گڑھ یونیورسٹی سے انہوں نے MSc کیا تھا کیمسٹری میں, اور ہمارے علاقے میں پرائمری جماعت میں ان کا طالب علم تھا. ٹھیک ہے, تو میں نے انہیں کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. تو اپنے والد صاحب کا حوالہ دے کے ان کے نواسے کو میں نے کہا مجھے خالہ جان سے ملا دیں. انہوں نے کہا جی خالہ جان سے آپ پڑھتے رہے 4تھی جماعت تک. تو خیر میں گیا. اس سے اندازہ لگائیے گا کہ وہ ہستی بھی کیا ہستی تھی. خالہ جان, نیو ماڈل اسکول کا نام تھا راج گڑھ میں اس کا. میرے جانے سے پہلے انہوں نے یوں کرٹین لگایا, پردہ بیچ میں, اور اس کے پیچھے وہ بیٹھی ہوئی تھی, سامنے ایک کرسی رکھی, میں ادھر جا کے بیٹھا. ہاں بھئی حافظ شفیق بچے آپ آ گئے ہیں. میں نے کہا جی کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ میں نے کہا دعا کروانے کے لیے, پرسوں الیکشن ہے, میں اچھا آپ بھی انتخابات میں کھڑے ہیں؟ میں نے کہا جی. تو آپ انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے, آپ کے پیچھے بہت دعائیں ہیں. میں نے کہا مجھے جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے انہوں نے یہ بھی کہا تھا ان سے کچھ پڑھنے کے لیے بھی وظیفہ لے لیجئے گا, تو مجھے کچھ بتائیں, میں پڑھوں بھی. کہنے لگے آپ نے کاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین قاف, یہ حروف مقطعات ہیں. ایک سورہ مریم سے پہلے آتے ہیں, دوسرا حامیم عین سین قاف یہ سورہ کا نام ہے, اس سے پہلے آتے ہیں. یہ حروف مقطع, یہ آپ پڑھتے رہیے گا. لہذا وہ میں پولنگ والے دن لوگ کمپین کر رہے تھے, رکشے ڈھونڈ رہے تھے, ٹانگے ڈھونڈ رہے تھے, کنوینس ڈھونڈ رہے تھے. خدا کی قسم میں نے ایک ٹانگا ایک رکشہ نہیں کروایا. لوگوں کی سواریوں پر بیٹھ کر گئے اور مجھے ووٹ دیے. اور الیکشن کی شب میں اللہ کے فضل سے اپنے اساتذہ کی دعاؤں سے, بالخصوص خالہ جان کی اور حضور ملک واصف علی واصف صاحب کی دعاؤں سے میں جیت گیا. پورے لاہور میں واحد کونسلر کا حلقہ تھا جس میں نواز شریف کے نمائندے کو شکست ہوئی, ایک کمزور سے کینڈیڈیٹ سے, جو لیکن میں کمزور نہیں سمجھتا تھا اپنے آپ کو. میں اتنا طاقتور تھا کہ دعاؤں کی وجہ سے مجھے یقین تھا, اور اس یقین کی بدولت لوگ بھی میرے ساتھ چمڑ رہے تھے کہ بھئی جتنے اعتماد سے یہ ماڑا سا 4-5 مرلے کے گھر میں رہنے والا بندہ یہ اتنے بڑے بڑے بندوں سے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا ہے, ان کو للکار رہا ہے, لتاڑ رہا ہے, چتھاڑ رہا ہے بلکہ, تو یہ اپنا کیا ہے. یہ دعائیں تھیں حضور ملک واصف علی واصف صاحب کی, اور جیت گئے ہم الیکشن. پھر اپنے علاقے سے منشیات کا ایسے خاتمہ کیا, اسباب اللہ نے پیدا کیے جو حضور نے بتایا تھا کہ یہ آپ ہی کرو گے. ٹیم بن گئی پوری ایک,
اور پھر ایک دن وہ دن بھی آیا کہ میرے پاس اینٹی نارکوٹکس فورس کی ایک پولیس بنی تھی باقاعدہ، اچھرا میں جس کا دفتر تھا، اس کا ڈی ایس پی چل کے میرے پاس آیا کہ یار اس علاقے سے آپ نے ہیروئن فروشوں کا، یہ طوطی پہلوان، یہ جگری پہلوان، یہ نیپ نمبردار، یہ سیدو نمبردار، یہ جرائم پیشہ لوگ، یہ جو ہیں اتنے طاقتور لوگوں کو آپ نے کیسے مجبور کر دیا کہ یہ باز آ جائیں؟ میں نے کہا کچھ روحانی قوتیں تھیں، انہوں نے اس کو باز کر دیا، میں نے کہاں سے باز کرنا تھا، لہذا وہ صفایا ہو گیا۔ اور ڈی ایس پی میرے پاس پیغام لے کر آیا، اس نے کہا کہ آپ کو امریکن کونسلیٹ جنرل بلا رہا ہے۔ یہ میرے حضور ملک واصف علی واصف صاحب کی دعاؤں کے ثمرات بتا رہا ہوں۔ ظفر علی روڈ پر اس زمانے میں کونسل جنرل کا آفس ہوتا تھا، یہ گندے نالے کے ساتھ۔ میں وہاں گیا، مجھے جو لاہور میں کونسلیٹ جنرل تھا ان کا وہ ملا، اور اس نے بھی مجھ سے یہ سوال کیا، یہ علاقے تو بدنام ترین تھے، یہاں تو گلی گلی میں ہیروئن بک رہی تھی، آپ نے کیسے سارا صفایا کر دیا؟ میں نے کہا جی بس کچھ لوگوں کی، کچھ بزرگوں کی دعائیں میرے ساتھ۔ میں جس کو جا کے کہتا تھا یار باز آ جاؤ، خدا کا خوف کرو، تمہارے بچے بھی ہیں۔ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ اتنے امیر کبیر خاندان کا بچہ جن کی ٹرانسپورٹ پورے پاکستان میں مشہور ہے، وہ ایم اے کالج کے باہر جو فٹ پاتھ ہے ہیروئن پی کے وہاں گرا پڑا ہے، اکلوتا بیٹا۔ رونگٹے کھڑی کر دینے والے میں نے مشاہدات کیے ہیں کہ کیسے کیسے بچے، کیسے کیسے نوجوان وہ ہیروئن نوشی میں اور چرس نوشی میں، یہ دیسی شراب جو ہوتی ہے، جو کپی کہلاتی ہے، وہ کپی، وہ ٹھرا، یہ سارا اللہ کے فضل سے اس علاقے سے اتنی دھوم ہوئی کہ مجھے انہوں نے کہا کہ آپ پورے لاہور سے انسداد منشیات کے لیے تنظیم بنائیں، امریکہ فائنانس کرے گا، پیٹرنائز کرے گا۔ میں نے کہا نہیں، مجھے اتنا ہی حکم تھا کہ اس حلقے میں کرنا ہے، پورے لاہور کی ذمہ داری لینے کے لیے میں تیار بھی نہیں ہوں، مجھے اپنے حلقے کی صرف ذمہ داری، میں مکلف ہوں صرف اتنا ہی، اپنے گھر کا ہوں، پورے لاہور کا ہوں۔ تو آپ دیکھ لیں، بہت سے لوگ چاہتے ہوں گے کہ امریکی سرپرستی اور امریکن سفارتکار ان سے ملے، میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ اس الیکشن میں دعاؤں کے فیضان کے نتیجے میں یہ سارے نتائج جو ہیں وہ سامنے آئے۔ حضور ملک واصف علی واصف صاحب نور اللہ مرقدہ، ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے میں پورے وثوق اور تیقن کے ساتھ کہتا ہوں، یہ کوئی میں نے کہانی نہیں سنی، یہ میری ہڈ بیتی ہے، یہ میرے وجود پر وارد ہوئی ہیں چیزیں، اس گناہگار آدمی کے وجود پر۔ اور وہ الحمدللہ وہ میں اگر سمجھتا ہوں شاید، اور میرے پاس اس زمانے میں کوئی 300 طرح، دیکھیں نا چبرجی سے لے کر کہاں، وہ ایم اے کالج کی بیک سائڈ اور راج گڑھ، کوئی 400 کے قریب طلاق کے کیسز آئے تھے۔ کونسلر چیئرمین آربیٹریشن کونسل بھی ہوتا ہے، چیئرمین مصالحتی عدالت بھی ہوتا ہے۔ میں نے 70 جو ناگزیر تھی طلاقیں، ان کو تو ہونے دیا۔ جہاں بچیوں نے معاملات ایسے بتائے نا، تو میں نے کہا کہ نہیں، یہ ان کو دوبارہ ادھر بھیجنا گویا دوزخ میں پھینکنا ہے، میں کیوں مجرم بنوں۔ باقی میں نے جو ہے ان میں سے 90% سے بھی زائد میں نے صلح کروا دی، 90% سے 300 350 کے قریب طلاقیں میں نے، لوگوں نے آپ آ کے کہا جی کہ سر جی، مجھے پتہ لگا کہ یہ طلاق ایک بندے نے بھیجی ہے ریواز گارڈن کے ایک بندے کو جو نارکلی میں تاجر ہے، اور وہ بندہ رہتا ہے ٹاؤن شپ۔ کہاں ٹاؤن شپ، کہاں راج گڑھ؟ میں بائک پہ کسی سے بائک پکڑنی، اس کے گھر پہنچنا، اسے کہنا یار دیکھو میں اس علاقے کا چیئرمین ہوں، نوٹس میں نے آپ کو سرو نہیں کیا، اس لیے عدالتی نوٹس نہیں بھیجا کہ لوگ چڑ جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں عدالت میں لڑکی والوں نے ہمیں بلا لیا تو اور ذلیل کرے۔ تو میں نے کہا آپ کو نہیں بھیجا، آپ میرے علاقے کے بہنوئی ہیں،
میرے بہنوئی ہیں آپ. ایسے کہہ کے لوگوں کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے یا طلاق واپس لے لیں. یہ بڑا معاملہ ہے، اور جن پر بیتا ہے وہ جانتے ہیں کہ بچی کی طلاق ماں باپ کے لیے کیا قیامت ڈھاتی ہے. جا کے پوچھیں. اور جہاں سے طلاقیں نہیں آپ نے ہونے دیں ان کے بچوں کی بھی دعائیں ہوں گی. بال بچے دار طلاق دینے پر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنے گھروں میں آباد ہو گئے. اتنے اچھے کام کے منشیات کا مکمل خاتمہ طلاق نہیں ہونے دی، اور پھر اپنے علاقے میں ریکارڈ کام کروائے. ہاں جی. اور پھر 1991 میں دوبارہ الیکشن آ گیا. پہلے تو چلیں کوئی گفتگو کر کے ہم نے جیت لیا تھا، تھوڑی سی تقریر وغیرہ. دوسرا الیکشن میں نے جیتا اپنی دعاؤں اور اپنی پرفارمنس پہ، کارکردگی پہ. اور پھر مجھے ان کے خلاف ہی، ان لوگوں کے آزاد امیدوار کے، پھر شہباز شریف نے مجھے، میاں صاحب نے فون کیا. انہوں نے کہا جی کہ اگر آپ برا نہ منائیں، آپ الیکشن تو جیت گئے ہیں، اگر ہم آپ کو میٹروپولیٹن کارپوریشن لاہور کا ڈپٹی لیڈر آف دا ہاؤس بنا دیں. دوسرا الیکشن جیتنے کے بعد میں ڈپٹی قائد ایوان تھا بلدیہ عظمیٰ لاہور کا. اور پیچھے بنیاد میں کیا ہے، میں تو کچھ بھی نہیں تھا، میں زیرو تھا، میں شے غیر مذکور تھا. وہ چیز تھا، وہ چیز جس کا ذکر ہی نہیں کیا جائے. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا. تو اللہ پاک نے یہ کیا. یہ سب حضور ملک واصف علی واصف صاحب کا فیضان ہے، اور فیضان کا سلسلہ، دعاؤں کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا. دعاؤں کا پودا کبھی مرجھاتا نہیں، اس پر سدا پھول لگتے ہیں، سدا پھل لگتے ہیں، سدا شگوفے کھلتے ہیں، سدا غنچے چٹکتے ہیں، اس پر گلاب کھلکھلاتے ہیں. میں آج بھی اپنے ارد گرد کتنے ہی معاملات آئے مشکل ترین، اور ان میں سے اللہ پاک نے بخیر و خوبی نکال دیا.